أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ حدیث کے اندر محدثین کی ہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے جسے بولا جاتا ہے المحمل۔ ہاں، دو آنکھوں والی جو ہوتی ہے المحمل۔ محمل کا معنی ہوتا ہے یعنی جو چیز چھوڑ دی گئی ہو۔ اہمال یہ چھوڑ دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو محمل یعنی جس کو اس کے اندر تمیز بتائے بغیر اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو اصطلاح کے اندر یہ کہتے ہیں ایک راوی جو ہے وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور وہ اس کے استاد جو ہیں مثلا دو لوگ اس کے استاد ہیں۔ اب دونوں کے نام سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، تو یا راوی کا نام بھی سیم ہے، اس کا باپ کا نام بھی ایک جیسا ہی ہے، تو اب یہ دونوں میں فرق نہیں کرتا کہ میں کس سے بیان کروں، حالانکہ اس کے دونوں ہی استاد ہیں، تو لیکن یہ فرق یہ بغیر کہ یہ فلانے والا استاد یہ میری مراد ہے، وہ بس نام جو جنرل نام ہے دونوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو وہ نام لے دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اہمال، اور اس کو کہتے ہیں راوی کو محمل، یعنی راوی نے اپنے استاد کا نام لیا ہے لیکن ان میں تمیز نہیں کہ کون سے والا استاد ہے۔ مثلا اس کی مثال یوں ہے کہ ایک راوی ہے احمد، بخاری ہے، بخاری اندر ایک راوی ہے احمد۔ اب وہ احمد کا نام تو لیتے ہیں لیکن احمد بن صالح بھی ہے، احمد بن عیسیٰ بھی ہے، یعنی ایک احمد جو ہے وہ عیسیٰ کا احمد جو صالح کا بیٹا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں پر وضاحت ہوتی ہے یہ احمد کون سا مراد ہے، صالح کا بیٹا احمد مراد ہے یا عیسیٰ کا بیٹا۔ تو اب یہاں پر اہمال یہ محمل ہو جاتا ہے لفظ راوی۔ ایسے ہی ایک راوی ہے سلیمان بن داود، دوسرا بھی سلیمان بن داود ہے، دونوں ہی سلیمان ہیں اور دونوں ہی داود کے بیٹے ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک خولانی ہے ایک یمامی ہے، خولانی اور یمامی۔ تو اب خولانی اور یمامی اگر یہ نام ساتھ آئیں تو پھر تو تمیز ہو جاتی ہے کہ فلانے والا بندہ مراد ہے، اگر یہ نام ساتھ نہ آئیں تو پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے یعنی ملتے جلتے ناموں والے راوی ہوں تو ان میں ایسا کوئی لفظ بیان کیے بغیر کہ جس سے تمیز ہوتی ہو، تو وہ تمیز کے بغیر جو ہے وہ نام لے دیا جائے تو یہ اسے کہتے ہیں محمل۔ اب محمل کا نقصان سب سے زیادہ بیان کرنے کا تب ہوتا ہے جب ایک راوی ثقہ ہو ایک ضعیف ہو، یعنی ایک معتبر ہو اور ایک غیر معتبر ہو۔ یہ جو آپ کو مثالیں دی ہیں سلیمان بن داود کی، تو یہ دو لوگ ہیں۔ اب جو خولانی ہے یہ بندہ قابل اعتبار ہے، ایسے کا راوی ہے، اور جو یمامی ہے سلیمان بن داود تو یہ ضعیف ہے۔ تو اب ایک ضعیف اور ایک ثقہ ہے، تو جب ایک ثقہ ضعیف ہو تو اب وہ بیان کر رہا ہے حدیث کو ثقہ سے، لیکن سمجھنے والا سے سمجھ لے تو وہ حدیث کا رد کر دے گا، حالانکہ وہ دین ہوگا لیکن اس دین کو وہ چھوڑ بیٹھے گا پڑھنے والا شخص۔ اور ایسے ہی اگر حدیث وہ امامی سے ہو اور وہ خولانی سے سمجھ لے تو وہ اس کو وہ دین سمجھ لے گا، حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس موقع پر آ کے کہنے کہ پھر یہ بڑی پریشان کن بات ہو جاتی ہے۔ تو اگر دونوں ہی سکا ہو پھر تو اتنا یعنی محمل اگر راوی ہے پھر تو کوئی اتنا پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک سکا ایک ضعیف ہے تو پھر وہ کافی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی پھر کتاب بھی خصوصاً لکھی گئی، محدثین نے کتاب بھی لکھی اور اس فن پر بھی خصوصی کام کیا، کیونکہ یہ بھی ایک حساس فن تھا
غیر دین کو دین سمجھ لیجیے یا دین کو دین سے نکال دیا جائے تو یہ ممکن تھا، تو لہٰذا اس پر پھر خصوصی محنت محدثین نے کی ہے۔ البتہ ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی مبہم، تو مبہم اس کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے، صحیح وضاحت نہیں ہوتی راوی کی، تو لیکن دونوں میں فرق یہ ہے مبہم اور محمل کے اندر کہ محمل میں نام کا پتہ ہوتا ہے لیکن وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ ایک ہی نام کے دو بندے ہیں، تین بندے ہیں، یہ کون سا مراد ہے یہاں پر۔ لیکن مبہم کے اندر نام ہی ذکر نہیں ہوتا۔ ان راجولین کسی آدمی سے روایت ہے، تو انی شیخی ایک شیخ ایک محترم سے روایت ہے، تو اس طرح کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہ راوی کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق محمل اور مبہم کے اندر، تو بہرحال اسے محمل کہتے ہیں۔ تو اس پر بھی محققین نے خاص توجہ دی اور اس فن پر کام کیا ہے کیونکہ یہ ایک حساس کام تھا۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ آج ہم تیسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں بلوغ المرام کا۔ پہلے پانیوں کا بیان تھا، پھر نجاستوں کا بیان تھا، یہ بلکہ برتنوں کا بیان تھا، پانی پھر برتن اور پھر اب نجاست۔ نجاست ہوتی کیا ہے اور اس کو زائل کیسے کرنا ہے۔ باب ازالت النجاستی و بیانیہا۔ تو اب یعنی یہ چیپٹر ہے، یہ بیان ہے گندگی کو، نجاست کو ذائل کرنے کا اور اس کی وضاحت کہ وہ نجاست ہوتی کیا ہے، نجاست کیا ہے اور اس کو ذائل کرنے کا طریقہ بھی۔ تو اب یعنی سب سے پہلے پانیوں کا ذکر کیا، پھر برتنوں کا۔ اب پانی سب سے درکار ہوتا ہے، پھر ان میں ڈالنا ہوتا ہے، پھر اب وہ گندگی جو ہے جس کو زائل کرنا ہے تو اب اس کا بیان ہو رہا ہے کہ جو پانی، پھر پانی کے بعد برتن میں ڈال لی، تو اب وہ کس کو دھونا ہے کس کو نہیں دھونا، گند کیا ہے کون سا گند نہیں ہے، تو اب اس کا پھر بیان ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بالترتیب آئمہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اب پہلی حدیث اس میں وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان الخمری شراب کے بارے میں، تتخذ خلن کہ اس کو بنا لیا جائے سرکہ، فقال اللہ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو سرکہ بنانا درست نہیں۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نکالا ہے اور ترمذی نے، اور کہا حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، تو اب سوال کرنے والا کون تھا، تو وہ راوی جو ہے وہ مبہم ہے، یہاں پر معلوم نہیں ہے کہ سوال کس نے کیا تھا۔ تو اب سوال کرنے والا ظاہری بات ہے وہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ سوال کرنے والا لازمی طور پر صحابی ہوگا۔ تو جب وہ صحابی ہے تو پھر اس کا پتہ نہ ہونا یہ مضر نہیں، کیونکہ اہل علم کا فیصلہ ہے صحابہ کے بارے میں، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے وہ عادل ہیں، معتبر ہیں۔ تو جب وہ معتبر ہیں تو اس کے نام کا پتہ نہ بھی لگے تو بہرحال حدیث کے اندر پھر کوئی پریشانی نہیں بنتی۔ ہاں اگر صحابی کے علاوہ کوئی اور راوی نیچے سے تابعی، تبع تابعی، کوئی محدث، اس کے بارے میں ابہام آ جائے، جس طرح آج ہم نے اصطلاح پڑھی ہے، تو ابہام آ جائے، نام کا پتہ نہ ہو، تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی جب تک بندے کو ڈھونڈ کر اس کی تحقیق نہ کر لی جائے کہ یہ بندہ کون تھا، آیا خبر دینے کے اندر سچا ہے یا کوئی جھوٹا شخص تھا، تو تب تک اس بندے کی حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن صحابی جو ہے اس کا معلوم نہ ہونا یہ کوئی مضر نہیں ہوتا حدیث کے اندر۔ تو صحابہ کے بارے میں امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے دیگر لوگوں کا، ائمہ کا۔
تو अब आपसे शराब वाला सवाल हुआ तो आपने फरमाया कि पूछा गया जी सिरका बना लें। अब शराब तो हराम है, तो अब उसका सिरका बना लें तो आपने फरमाया कि नहीं, सिरका नहीं बनाना। अब सिरका जो है ये इस्तेमाल करना हलाल है, जायज़ है। बल्कि सिरके को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ने वाली दाम", बेहतरीन सालन है ये। तो मतलब ना अगर सालन दस्तयाब नहीं है रोटी खाने के लिए, तो सिरका बंदा इस्तेमाल कर ले, इसको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन सालन करार दिया है, यानी सेहत के हवाले से बेहतरीन है। तो ज़ायका भी ठीक है, अगरचे किसी को पसंद ना आए, लेकिन बहरहाल अमूर सेहत को मद्देनज़र रखा जाए तो सिरका एक बेहतरीन चीज़ है। खाने के हज़म के लिए, मैदे की दुरुस्ती के लिए, तो इस वजह से अल्लाह के नबी ने इसको बेहतरीन सालन करार दिया है। तो लेकिन ये सिरका जो है वो शुरू से सिरका बना लिया गया हो वो ठीक है, लेकिन शराब बन गई हो, शराब फिर किसी केमिकल के ज़रिए उसका वो नशा दूर करके तो उसको सिरके में डाल लिया जाए, तो इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो ये जायज़ नहीं है। तो अब इस हदीस से यानी मालूम होता है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हाफ़िज़ इब्न हजर जो हैं, इस हदीस को जो लेके आए हैं, वो यानी इससे पता लगता है कि शराब जो है वो नजस है, क्योंकि यहाँ पर नजास्तों का वो बयान करने जा रहे हैं। तो अब शराब के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल ये है बाज़ अहले इल्म का कि शराब जो है वो पलीद होती है, नजस होती है। जिस तरह यहाँ इस हदीस से भी वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ पर नजास्तों का बयान होना था, तो नजास्तों के बयान के अंदर सबसे पहले जो नजास्त का ज़िक्र किया है, वो शराब का ज़िक्र किया हाफ़िज़ इब्न हजर ने। लेकिन बाज़ दीगर उलमा का ख़्याल है कि नहीं, शराब नजस नहीं है, गंदगी नहीं है। जिस तरह नजस का मानी जिस तरह पेशाब है, वैसे ही ये शराब भी है। जिस तरह वो कपड़ों को लग जाए तो वो कपड़ा धोना पड़ता है, तो वैसे शराब भी लग जाए तो वो कपड़े जो हैं वो धोने पड़ेंगे। तो अब अब ज़ाहिर-सी बात है अगर ये इस हुक्म वाली होती तो फिर वो शुरू इस्लाम में जायज़ भी रही है, लोग पीते भी रहे हैं और वैसे भी इसके अज्ज़ा भी पाक होते हैं, यानी वो कह लें अंगूर निचोड़ के या किसी और तरीके से वो शराब जो है वो बनाई जाती है, वो पाक अज्ज़ा वाली होती है, पानी होती है या वो जूस होता है। तो अब फिर वो उसमें कह लें कि पड़ी रहने की वजह से वो या जिस तरह भी वो कशीद करते हैं, उसमें एक नशा पैदा हो जाता है, तो वो पड़े रहने से ज़ाहिर बात वो गान तो नहीं बन जाता। तो अब इसीलिए बाज़ अहले इल्म का ख़्याल है कि नहीं ये पलीद नहीं है। लेकिन बहरहाल हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है नजास्तों के बाब के अंदर, तो इससे उनकी राय मालूम होती है कि उनकी राय के मुताबिक ये पलीदी थी। तो मतलब अगर ये अज़ा पर या वो लगती है कपड़ों वगैरह पर तो फिर वो उनको पाक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नजासत है, तो इसको फिर ज़ाइल करना पड़ेगा। तो अब नजासत जो है ये ज़ाइल होती है, तो इसको ज़ाइल करने का तरीका ये होता है जिस तरह पानी था मसलन, कि पानी नजस हो गया है, उसका रंग बू ज़ायक़ा बदल गया है, तो वो खुद ब खुद जो है उसका रंग बू ज़ायक़ा सही हो जाए। मसलन पानी थोड़ा-सा खड़ा था, तो रंग बू ज़ायक़ा उसका बदला हुआ था। फिर आसमान से बारिश हो गई और पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर जो पानी खड़ा था उसके अंदर भी इज़ाफ़ा हो गया और उसका रंग बू ज़ायक़ा भी ठीक हो गया, तो फिर वो पानी पाक हो जाएगा। ऐसे ही वो पानी खड़ा था, गंदा था, तो उसको बहा दिया, उसके अंदर दीगर पानी शामिल हो गया, नहर में डाल दिया, तो दीगर पानी शामिल हो गया। तो उससे भी उसके औसाफ चूँकि बदल गए हैं, तो लिहाज़ा वो भी पाक हो जाएगा। ऐसे ही किसी केमिकल के ज़रिए तो यानी किसी भी ज़रिए से उसके जब औसाफ बदलेंगे हम, तो औसाफ बदलने से वो पाक हो जाएगा। और ऐसे ही जो अ, नजासत है उसको पाक करने के लिए ये नियत भी ज़रूरी नहीं होती। मसलन कोई कपड़ा था, गंदा था या कलीन था, उस पर बच्चों ने पेशाब कर दिया, बड़ों ने पेशाब कर दिया, तो गंदा हो गया है। वो छत पर डाला हुआ था या कपड़े हैं गंदे थे, उन पर गंदगी लगी थी, छत पर डाले हुए थे, बारिश हुई वो धुल गए खुद ब खुद ही। तो अब ये हमारी नियत नहीं हुई, तो उनको पाक ही समझा जाएगा। तो मतलब ये नजासत जो है जो नजासत है जब वो ज़ाहिर हो जाएगी या वो धुल जाएगी बगैर नियत के,
تو وہ پھر پاک ہو جائے گی۔ تو ایسے یہ جو گندگی ہوتی ہے مثلاً اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے سامنے ایک کہہ لیں کہ دیہاتی نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، تو مسجد گیلی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دیا۔ تو اس طرح وہ اگر یہ تر ہے، تری والی چیز ہے تو پھر یا جذب ہونے والی سیال چیز ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو وہ کافی ہے اس کی طہارت کے لیے۔ لیکن اگر مثلاً یہ دیگر گندگی ہے جو پخانہ وغیرہ اس طرح کی ہے، سیال چیز نہیں ہے تو وہ پہلے اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد اس کو دھونا پڑے گا، پھر وہ جو ہے وہ صفائی اور طہارت حاصل ہوگی۔ تو لیکن اگر سیال چیز ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دینے سے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایسے ہی پیشاب ہوا ہے یا گندگی موجود ہے تو اب اس کی حالت بدل گئی ہے۔ حالت بدل گئی ہے مطلب وہ جگہ خشک ہو گئی۔ اب خشک ہونے سے نہ وہاں پر بو آ رہی ہے، نہ ہی کوئی نشان باقی ہے۔ تو جب نشان بھی باقی کوئی نہیں ہے، بو بھی کوئی نہیں آ رہی، تو جگہ بالکل خشک ہو چکی ہے تو وہ بھی اس جگہ کو وہ پاک کر دے گا۔ ایسے کپڑے ہیں، کپڑے کے اندر پیشاب کر دیا کسی نے، تو کپڑوں میں پیشاب نکل گیا، تو اب وہ دھو لیے ہیں جب تک وہ پیشاب کا اثر نظر آ رہا ہے تو اس کو دھونا پڑے گا، جب دھو لیا پانی اس پر بہا لی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ پڑا رہا اور دھوپ میں پڑا رہا، پتہ نہیں لگا اور وہ خود بخود خشک ہو گیا، نہ اس کا کوئی نشان اور نہ ہی کوئی اس کا بو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مثلاً یعنی اسے بولتے ہیں استحالہ۔ ایک حالت سے جب دوسری حالت کے اندر چیز منتقل ہوتی ہے تو وہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ ایسے ہی مٹی ہے، تو باہر کھلی جگہ ہے، وہاں پر جا کے آپ نے دیکھا مٹی ہے، وہاں پر مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی یا مٹی پر ہی نماز شروع کر دی۔ تو اگر کسی وقت یہاں پر کسی نے کوئی گند بھی ڈالا ہو، لیکن کہہ دیں کہ ہوا چلنے سے، دھوپ پڑنے سے وہ خشک ہو کر مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہو گیا ہے، محسوس نہیں ہو رہا، الگ سے نظر نہیں آ رہا، تو مطلب وہ بھی پھر اس کو جگہ کو طاہر ہی سمجھا جائے گا، وہ پاک ہی سمجھی جائے گی اور وہاں پر نماز ادا کر لینا جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ تو یہ ہے یعنی جب گند جو ہے وہ بھی اپنی حالت بدل لے یا یہ اس طرح خشک ہو جائے، حالت تبدیل ہو جائے، تو پھر بھی اس کا حکم جو ہے وہ نجاست والا نہیں رہ جاتا۔ تو یہ مختلف یعنی طریقے ہیں یعنی پانی سے دھو کر یا حالت کے بدلنے سے اور اس کے لیے پھر نیت بھی نجاست کو زائل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ وہ خود بخود بھی اگر نجاست زائل ہو چکی ہے، مثلاً پانی تھا، اس کے اندر وہ بارش کا پانی پڑنے سے وہ خود بخود رنگ بو ذائقہ جو ہے وہ پھر پلٹ آیا ہے، صاف جو ہے صفائی والا، تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ ایسے کپڑے وغیرہ اس طرح دیگر چیزیں بھی مثلاً مسجد ہے یا قالین ہے تو بستر ہے، تو مطلب اگر وہاں پر آپ کو کوئی وصف نظر نہیں آ رہا گندگی والا تو وہ پاک ہی سمجھا جائے گا اور اس پر ادا کی گئی نماز وہ درست ہوگی۔ ایسے ہی یہ مائیں جو ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ گھر میں کسی جگہ پر بچوں نے پیشاب نہ کر دیا ہو، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہہ لیں کہ اگر کہیں کو نظر آ رہا ہے اثر تو ٹھیک ہے، اس کو صاف کر لیں، دھو لیں اس کو۔ اگر اثر نظر نہیں آ رہا تو وہ پاک ہی ہے، وہاں پر نماز پڑھ لیں، کسی نے کچھ کیا بھی ہوا ہے تو گرمی ہے، وہ خشک ہو چکا ہے، اثر ختم ہو چکا ہے، تو کچھ اگر یہاں پر کیا بھی کچھ نے کسی نے ہے تو وہ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اب وہ پاک ہو چکا ہے۔ یعنی فوری تو ہے وہ اس کو دھونا پڑے گا، اگر کچھ عرصہ گزر گیا ہے تو وہ خود بخود اس کی حالت بدل گئی ہے تو پھر اب دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دھو لیں دل کی تسلی کے لیے ٹھیک ہے، تو نہیں اگر نہیں بھی دھوتے تو پھر بھی وہاں پر نماز وغیرہ کوئی پڑھ دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، گنجائش ہے۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب جو ہے یہ نجاست ہے، یہ لگی ہو تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ تو باقی دیگر جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ نہیں ہے نجس، تو اگر یہ لگ جائے تو وہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ ہی نماز ہو جائے گی ان کپڑوں کے اندر، پر یہ دوسری بار رائے بہتر لگتی ہے، باقی واللہ اعلم۔ تو آگے حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی
हज़रत अनस से ही। तो कहते हैं क़ाला कहते हैं लम्मा काना यौमु खैबरा, जब था खैबर वाला दिन, आमरा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा तलहा था, अल्लाह के रसूल ने अबू तलहा को हुक्म दिया, फनादा बस उसने आवाज़ लगाई, अन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अन लुहुमिल हुमुरि अल अहलियति फ़इन्नहा रिजसुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को हुक्म दिया तो उसने निदा लगाई, आवाज़ लगाई। बेशक अल्लाह और उसका रसूल जो है मना करते हैं तुम्हें, यनहयानी वो दोनों रोकते हैं, नहीं होता है रोकना। तुम्हें रोकते हैं अल्लुहुमिल हुमुरी, ये गधों का गोश्त है, अल अहलियती घरेलू गधे। फ़इन्नहा रिजसुन पस बेशक वो पलीद है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस पर इत्तेफ़ाक किया गया है। तो इस हदीस को अबू तलहा बयान करते हैं। अबू तलहा जो है ये हज़रत अनस के सौतेले बाप हैं। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हज़रत अनस के सौतेले बाप थे। तो ये इस हदीस के रावी हैं। तो अपने सौतेले बाप से हमने ये हदीस ली, पढ़ी। यानी घरों के अंदर अहादीस पढ़ना, पढ़ाना ये एक मामूल था, माँओं से, बापों से, हाँ, तो इस तरह बड़ों से, तो ये एक मामूल था। अल्लाह हमारे घरों का भी ये मामूल बना दे। तो बहरहाल अब कहते हैं जब खैबर का दिन हुआ, तो खैबर के दिन से मुराद है यानी फ़तह खैबर का दिन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फ़तह किया। तो अब यानी यहूद जो है इनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिया था मदीना के अंदर और इनके साथ मिल-जुल कर रह रहे थे। लेकिन इन्होंने अपनी सरिश्त के मुताबिक जब शरारतें शुरू की तो फिर इन पर सख्तियाँ शुरू हो गई। तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका मुआहदा था, क्योंकि बाहर से कोई मसला बन गया किसी के साथ, तो हम एक-दूसरे का साथ देंगे। कोई कत्ल भी हो गया तो फिर मिल-जुल कर उसका जुर्माना भरेंगे। तो अब ऐसे ही गलती से मुसलमानों से कत्ल हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे के मुताबिक उनके पास गए कि जी हम मिल के हमें इसका वो जुर्माना अदा करना है। तो वो कहने लगे ठीक है, आप बैठे हैं मशवरा करके बताते हैं। तो आप बैठे हैं वहाँ पर, तो अब उन्होंने मशवरा ये किया कि वो मकान के दीवार के साए में बैठे हुए हैं, तो कोई ऊपर जाकर ना चक्की का एक पार्ट ले और आपके ऊपर गिरा दे तो आप मर जाएँगे, तो हमारी जान छूट जाएगी। तो अब अल्लाह ने आपको फिर बतला दिया फरिश्ते के ज़रिए, तो आप उठकर सहाबा को लेकर आ गए। तो फिर तैयारी करके जाके उनकी बस्ती का मुहासरा कर लिया कि हम तुम्हारे साथ दोस्ताना रवैया रखे हुए हैं, इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, मुआहदे हैं हमारे और तुमने ये साज़िश की। हुँ? मुसलमानों के जो कह लें कि बादशाह थे, उनको ही मारने की कोशिश की है। नबी को ही कत्ल करने की कोशिश की है, लिहाज़ा अब तुम्हारी फिर हमारी जंग है। तो उनको फिर भागना पड़ा बनु नज़ीर को वहाँ से। इस तरह फिर बनु कैनुका जो हैं, इनको भी मदीना से निकलना पड़ा इनकी शरारतों की वज़ह से। इन्होंने भी वो एक मुसलमान औरत से शरारत की, उसका पर्दा उतार दिया। तो उसके जवाब में फिर एक सहाबी थे उधर, उनको गैरत आई तो उन्होंने बंदर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह बाज़ार के अंदर वो बड़ा हंगामा हो गया। तो उ उनके साथ भी मुआहदा था, उनको भी फिर इस तरह निकलना पड़ा। तो बनु कुरैज़ा वाले फिर आखिर में ये रह गए थे। तब ये भी जब जंगे खंदक हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सारा अरब इकट्ठा होकर आ गया मदीना पर हमला करके आपको ख़त्म करने के लिए, मदीना के सब वासियों को कत्ल करने के लिए, तो बनु कुरैज़ा वो मदीना के अंदर ही रह रहे थे, इनसे मुआहदा था। तो अब ये लोग इनको भी इन्होंने साज़िश करके साथ मिला लिया कि आप हमारा साथ दें, ये बड़ा सुनहरी मौका है मुसलमानों को ख़त्म करने का। बिल्कुल ये पिस जाएँगे अब। तो वो भी साथ शामिल हो गए। पहले तो डर रहे थे लेकिन बाद में शामिल हो गए, जी वाक़ई ये सुनहरी मौका है, फ़ायदा उठाया जाए, मुसलमानों से जान छुड़ाई जाए। तो अब फिर जब इन्होंने अपनी साज़िश के अंदर शरीक हो गए, बहरहाल अल्लाह ने अपने नबी को कामयाब किया, जंगे खंदक जो है वो उसके अंदर कामयाब हो गए, काफ़िरों को नाकाम लौटना पड़ा। तो फिर अब यहूदियों का फिर ये वहाँ पर फिर वो इलाज हुआ कि जिस तरह ये मलिया मेट करने लगे थे इस बस्ती को, तो ऐसे ही फिर कह लें कि ज़ाहिर बात हक बनता था मुसलमानों का बदला लेने का। तो बहरहाल फिर जो बचे-कुचे लोग थे इनको फिर खैबर ये चले गए। तो अब खैबर के अंदर जाकर फिर कह लें कि उधर सुकून नहीं था, तो मतलब खैबर से ही ये साज़िशें हुई थी जो मदीना पर हमला हुआ था जंग खंदक के मौका पर भी।
تو ادھر سے تیاریاں بڑھایا جا رہا تھا، پیسہ صرف کیا جا رہا تھا، تو یہ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خیبر پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر ان کی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر معاہدہ کرتے ہیں جی آپ ہمیں یہاں پر رہنے دیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ محنت ہم کیا کریں گے، باقی پیداوار ہماری آدھی بانٹ لیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ ہو گیا۔ تو اب جب یہاں خیبر پر آپ نے فتح کا جھنڈا لہرایا تو اس وقت اب بعض صحابہ جو وہاں پر پہلے پہنچ گئے انہوں نے گدھوں کو کاٹا، ذبح کیا، ان کو کاٹا، ان کی ہنڈیاں چڑھا لی۔ تو کھانا پک رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں پہنچے ہیں، تو آپ نے کہا جی یہ ہنڈیاں الٹ دو، اور پھر وہاں پر اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد یہ گھریلو گدھا حرام ہے، یعنی اس سے پہلے حلال تھا، اس کے بعد جو ہے یہ حرام کر دیا گیا۔ تو اب یعنی پالتو جو ہیں جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں یہ حرام ہے، باقی وہ گدھے جو جنگلی ہیں، وحشی ہیں، مثلاً زیبرا وغیرہ، تو یہ حلال ہے۔ تو جنگلی گدھا وہ حلال ہے، زیبرا وغیرہ، لیکن یہ گھریلو گدھے یہ اللہ کے نبی نے حرام کر دیے، اس سے پہلے حلال جائز تھے، یہ کھائے جاتے تھے۔ تو اب ان کو اللہ کے نبی نے پلید قرار دیا ہے، آپ سے نے کہا یہ پلید ہے۔ تو پلید ہیں تو پلید کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جی یہ اگر پانی میں منہ ڈال جائے تو وہ پانی پلید ہو جائے گا، کیونکہ یہ جب پلید ہے تو پھر اس کا سارے اعضاء بھی پلید ہیں۔ تو لیکن جس طرح وہ بلی کے اندر تھا کہ وہ کثرت طواف کی وجہ سے اس کے جوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے بعض پھر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جس طرح بلی بار بار آتی جاتی ہے، اس طرح گدھا جو ہے یہ بھی گھروں کے اندر ظاہری بات ہے جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں جنہوں نے یہ گدھے پالے ہوئے ہیں تو وہاں پر رہتا ہے، تو منہ مارنا بھی اس کا وہ ظاہری بات وتیرا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی وہ پایا تو لہٰذا اس کا جوٹا جو ہے وہ بھی پاک ہوگا، اگر کسی پانی میں منہ ڈال دیا ہے تو وہ پاک ہی شمار ہوگا، اور وضو وغیرہ جو وہ استعمال اگر کرنا چاہے تو ہم شہری معاشرے میں جو رہتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑی ایک کہہ لیں کہ پریشان کن چیز ہوگی، لیکن بہرحال دیہاتوں میں جو رہنے والے ہیں جو جن کا ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے تو اب ظاہری بات ہے ان کا ہر وقت ان سے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کا ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر بچنا جو ہے مشکل ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا جی یہ وہ والا یعنی گدھے کو رجس اللہ نے قرار دیا ہے، لیکن وہ والی پریدی مراد نہیں ہے۔ جس طرح اب ماہواری ہے خواتین کی تو اس کو بھی ازا کہا گیا ہے، گندگی کہا گیا ہے قرآن کے اندر، لیکن خاتون خانہ جو ہے تو وہ پاک ہے، تو میاں بیوی جو ہیں وہ اکٹھے کھا پی سکتے ہیں، وہ پسینہ بھی آیا ہو تو وہ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں شمار ہوتا، کسی کو لگ جائے تو بندے کو اگر خاتون سے، تو اس طرح یہ گدھا جو ہے اب اس پر سواری بھی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی سواری بھی کرتے رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی کرتے رہے ہیں، تب ظاہری بات ہے سواری بھی جب کر رہے ہو تو پسینہ بھی آتا ہے، تو پسینہ پھر کپڑوں کو بھی لگتا ہے، تو اگر یہ اس طرح پلید ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے سواری کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی، تو یہ یعنی پلید ہے تو مطلب یہ اس کا گوشت جو ہے وہ پلید قرار دیا گیا ہے، تو مطلب اس کا پیشاب، اس کا گوبر جو ہے یہ لید جو کرتا ہے تو وہ چیزیں پلید ہوں گی، باقی اس کے جھوٹ کے بارے میں بھی بعضوں نے کہا ہے کہ ناپاک ہے، لیکن بعض دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں پاک ہی ہے، تو یہی بات دل کو لگتی ہے کہ پاکی والا ہی حکم ہو، جس طرح بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی کثرت اس کے ساتھ کثرت سے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ پاک ہی ہو، ایسے اس کا پسینہ وغیرہ آ جائے تو وہ بھی پاک ہی ہو، تو باقی اس کا گوشت جو ہے وہ پھر ناپاک ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ احتراز کیا جائے گا۔ تو یہ حدیثیں تھیں، تو اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق دے، اس کے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو۔ ٹھیک ہے جناب، برکت ہے آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔